ڈر کے جیوں رکھوں کیوں بند میں منہ اپنا جنگوں میں بہایا ہے میں نے بھی لہو اپنا اس دیش کی مٹی پہ اس دیش کی مٹی پہ میرا بھی ہے احسان میں بھارت کا مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، یوم جمہوریہ سے متعلق سلسلہ نمبر 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی خطابت کا عنوان ہے یوم جمہوریہ 26 جنوری کو ہی کیوں منایا گیا اور کیوں منایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ہندوستان ہماری آن بان شان، اس کا قومی پرچم ترنگا ہندوستان کی مان سمان اور پیاری جان۔ دنیا میں ہے جو عالی شان وہ ہے میرا ہندوستان، وہ ہے میرا ہندوستان۔ وطن عزیز کے جان باز سپوتو، اس سال 26 جنوری 2022 کو ہم اور آپ 73واں یوم جمہوریہ کا جشن منائیں گے۔ یوم جمہوریہ کو ریپبلک ڈے اور گنتنتر دیوس بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن قومی تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ ایک 15 اگست جس کو یوم آزادی انڈیپینڈنس ڈے اور سوتنترتا دیوس بھی کہا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا پیارا وطن ہندوستان جمہوری ملک بنا۔ اور ہر ہندوستانی نے یوں کہا، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، اے خاک وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے۔ کسی نے یوں کہا، خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا، آج یہ جنت نشاں ہندوستان آزاد ہے۔ کسی نے یوں کہا، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ اور لال چند فلک نے اظہار محبت کرتے ہوئے یوں کہا، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ سامعین، 26 جنوری 1950 کو ہمارا پیارا وطن ہندوستان جمہوری ملک بنا، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہٹا کر ہندوستان کا آئین اور دستور نافذ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر 26 جنوری کو ہی آئین و دستور کیوں نافذ ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ دراصل اس کے لیے 26 جنوری کو اس لیے چنا گیا کہ 1930 میں اسی دن انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان کی مکمل خود مختاریت کا اعلان کیا تھا۔ اسی مناسبت سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریب پر صدر جمہوریہ کے ذریعے ترنگا جھنڈا پھہرایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہر سال ایک عظیم الشان پریڈ بھی انڈیا گیٹ سے راشٹرپتی بھون تک راج پتھ پر منعقد کی جاتی ہے۔ اس پریڈ میں ہندوستانی فوج کے مختلف ریجیمنٹ، فضائیہ، بحریہ وغیرہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ 26 جنوری 1950 کو صبح 10:18 پر وطن عزیز ہندوستان ایک جمہوریہ بنا۔ اس کے 6 منٹ بعد 10:24 پر ڈاکٹر راجندر پرساد نے پہلے صدر کے طور پر حلف لیا تھا۔ اس دن پہلی بار بطور صدر ڈاکٹر راجندر پرساد بگھی پر بیٹھ کر راشٹرپتی بھون سے نکلے تھے۔ اس دن پہلی بار انہوں نے ہندوستانی فوج کی سلامی لی تھی، پہلی بار ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا تھا، اور صدر جمہوریہ نے ہر شخص کو گواہ بنا کر اپنی شان و شوکت، طاقت و قوت کا زبان حال سے اظہار کرتے ہوئے دشمنوں کو للکار کر کہا تھا، وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، کھٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں،
زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یوم جمہوریہ پریڈ کی شروعات 26 جنوری 1950 میں آزاد ہندوستان کے آئین نافذ ہونے کے ساتھ ہوئی تھی۔ سال 1950 سے 1954 تک یوم جمہوریہ کی پریڈ راج پتھ پر نہ ہو کر 4 الگ الگ جگہوں پر ہوئی تھی۔ 1950 سے 1954 تک یوم جمہوریہ پریڈ کا انعقاد ترتیب نیشنل اسٹیڈیم، کنگس وے، لال قلعہ اور رام لیلا میدان میں ہوا تھا۔ بہرکیف ہر سال یوم جمہوریہ میں پریڈ ہوتا ہے اور قومی ترانے کے دوران 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ 21 توپوں کی یہ سلامی ترانے کی شروعات سے شروع ہوتی ہے اور 52 سیکنڈ کے ترانے کے ختم ہونے کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ پریڈ میں شامل جھانکیاں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی متعین رفتار سے چلتی ہیں تاکہ ان کے درمیان مناسب دوری بنی رہے اور دیکھنے والے کو خوشنما منظر اچھی طرح نظر آئے۔ پریڈ میں شامل ہونے کی پریڈ میں یوم جمہوریہ کے انعقاد کی ذمہ داری وزارت دفاع کی ہوتی ہے۔ انعقاد میں تقریباً 70 دیگر محکمہ اور تنظیم وزارت دفاع کی مدد کرتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کی تقریب میں ہر سال کسی نہ کسی ملک کے وزیر اعظم یا صدر یا حکمراں کو مہمان خصوصی کے طور پر حکومت کے ذریعے مدعو کیا جاتا ہے۔ 26 جنوری 1950 کو پہلے یوم جمہوریہ کی تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر سکارنو انڈونیشیا کے صدر تھے۔ اب ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور ہر سال 26 جنوری کو جشن جمہوریہ منایا جاتا ہے اور جمہوری نظام کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر دھرم اور مذاہب کے ماننے والے جشن جمہوریت کا پروگرام منعقد کرتے ہیں اور خوشی خوشی اس پروگرام کے انعقاد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جمہوریت کا ترانہ پڑھ کر بانٹ کر خوشی و مسرت کے ترانے گاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے موقع پر نفرت کے بیج بونے والے فرقہ پرست طاقتوں کو جمہوری مزاج رکھنے والے اور سیکولر مزاج رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں، گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے ہم نے، گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے ہم نے، بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے، جسم کے کتنے ہی ہو جائے ہمارے ٹکڑے، ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ یہی آج جمہوری نظام چاہتا ہے اور جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جمہوری نظام میں ہم بھائی بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کو گلے سے گلے لگا کر کے اس وطن عزیز کو پھر سے سونے کی چڑیا بنانے کی ہم کوشش کریں، گنگا جمنی تہذیب کو ہم قائم و دائم رکھیں۔ یقیناً اسی میں ہماری کامیابی ہے، ملک کی کامیابی ہے۔ دوستو، ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے پیش کر کے ضرور ہمیں شکریہ کا موقع دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے سلسلہ نمبر کو بھی آپ دیکھنے کا انتظار ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سلسلہ نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔